کبھی محسوس کیا ہے کہ کسی اہم میٹنگ سے پہلے یا اچانک کوئی پریشانیاں آ جائے تو دل کیسے زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے؟ تو آج ہم اسی چیز کے پیچھے جو کیمیکل ہے ایڈرینلین، اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے جو ایڈرینلین، ہائی بلڈ پریشر اور ہاں، ہومیوپیتھی کے تعلق پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہارمون ہمارے جسم پر، خاص کر بلڈ پریشر پر کیسے اثر کرتا ہے، اور اس بارے میں مختلف نظریات کیا ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایڈرینلین، جسے ایپینیفرین بھی کہتے ہیں، آخر ہے کیا، اور جسم اسے کب خارج کرتا ہے؟ جی، ایڈرینلن بنیادی طور پر ہمارے ایڈرینل گدود سے نکلنے والا ایک ہارمون ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جسم کا ایک طرح کا الارم سسٹم ہے۔ الارم سسٹم؟ جی، جب بھی کوئی خطرہ ہو، شدید دباؤ، خوف، غصہ یا بہت زیادہ جوش، تب جسم اسے فوراً خارج کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کا کام ہے جسم کو فوری طور پر وہ مشہور فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کرنا۔ فائٹ اور فلائٹ والا رد عمل۔ بالکل، مطلب دل کی رفتار بڑھانا، پٹھوں کو زیادہ خون پہنچانا، حواس تیز کرنا، جسم ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جسم کو تیار کرتا ہے، لیکن اس تیاری کا بلڈ پریشر سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ ہائی بلڈ پریشر کا باعث کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیں، تعلق بہت سیدھا ہے۔ جب ایڈرینلین خون میں شامل ہوتا ہے تو یہ دو اہم کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ دل کی دھڑکن اور پمپ کرنے کی طاقت دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا، یہ جسم کی کئی خون کی نالیوں کو، خاص طور پر جلد اور پیٹ کے اعضاء کی طرف جانے والی نالیوں کو وہ سکیڑ دیتا ہے۔ سکیڑ دیتا ہے؟ جی، اب سوچیں، دل زیادہ زور سے پمپ کر رہا ہے اور نالیاں تنگ ہیں تو پریشر بڑھے گا؟ بالکل بالکل، لازمی طور پر بلڈ پریشر بڑھے گا۔ تو اگر یہ الارم بار بار بجتا رہے، یعنی دائمی تناؤ یا پریشانی کی وجہ سے ایڈرینلین مسلسل خون میں زیادہ رہے، تو پھر یہ مستقل مسئلہ بن سکتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، یا اگر پہلے سے ہے تو اسے مزید بگاڑ سکتا ہے۔ اور مواد میں خوف کے کردار پر خاص طور پر بات کی گئی ہے۔ خوف کے وقت جسم کیا کرتا ہے؟ جی بالکل، خوف کی حالت میں جسم پوری طرح، جسے کہتے ہیں نا، ہائی الرٹ پر چلا جاتا ہے۔ ہائی الرٹ؟ دل تیزی سے دھڑکتا ہے تاکہ زیادہ آکسیجن والا خون پھٹوں تک پہنچے، سانس تیز ہو جاتی ہے، پٹھے تناؤ میں آ جاتے ہیں، حرکت کے لیے تیار۔ اچھا۔ اور آنکھوں کی پتلیاں بھی پھیل جاتی ہیں تاکہ زیادہ روشنی اندر آئے اور ہم خطرے کو بہتر طور پر دیکھ سکیں۔ یہ سب بقا کے لیے ضروری رد عمل ہے۔ لیکن اگر یہ رد عمل بہت زیادہ ہو یا بہت لمبے عرصے تک رہے، آپ نے کہا کہ مستقل ایڈرینالین ٹھیک نہیں، تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ہاں، اگر ایڈرینالین کا لیول مستقل طور پر بہت زیادہ رہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کئی علامات بتائی گئی ہیں۔ جیسے ہائی بلڈ پریشر تو ہے ہی، دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا، اسے ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں۔ ٹیکی کارڈیا؟ جی، گھبراہٹ یا پینک اٹیک ہونا، بہت زیادہ پسینہ آنا، چکر آنا، کپ کپی سی محسوس ہونا، بے چینی، نیند میں مسئلہ، یہاں تک کہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا بھی اسی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی زیادہ ایڈرینلین کی، مگر کیا اس کا کم ہونا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ توازن بہت ضروری ہے۔ اگر ایڈرینلین بہت کم ہو تو اس کی بھی اپنی علامات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جیسے ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہونا، سستی، بلڈ پریشر کم رہنا یعنی ہائپوٹینشن، دل کی دھڑکن کا سست پڑ جانا جسے بریڈی کارڈیا کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی بالکل الٹ؟ بالکل الٹ۔ توجہ مرکوز کرنے میں مشکل، ڈپریشن جیسی علامات اور جسمانی رد عمل کا سست ہو جانا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ جسم کو صحیح کام کرنے کے لیے ایڈرینلین کی ایک مناسب مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ یہ توازن والی بات واقعی اہم ہے۔ اسی حوالے سے مواد میں ایک ہومیوپیتھک دوا ایڈرینلینم کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور اس کا ان علامات سے کیا تعلق بتایا گیا ہے؟ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ایڈرینلم دراصل ایک ہومیوپیتھک دوا ہے جو خود ایڈرینلن سے ہی تیار کی جاتی ہے، لیکن انتہائی قلیل مقدار میں، یعنی مائکرو ڈوز میں۔ خود ایڈرینلین سے؟ جی، ہومیوپیتھی کا ایک بنیادی اصول ہے لائک کیورز لائک،
یعنی جو چیز زیادہ مقدار میں علامات پیدا کرتی ہے وہی چیز انتہائی کم مقدار میں ان علامات کا علاج کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو کافی مختلف سوچ ہے۔ جی، تو مواد کے مطابق ایڈرینلن ان حالات میں استعمال ہوتی ہے جو ایڈرینلن کے زیادہ ہونے یا اس کے اثرات سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلاً وہ ہائی بلڈ پریشر جو جذباتی ہیجان، غصے یا پریشانی سے بڑھتا ہو، دما کی کچھ خاص قسمیں، کسی صدمے یا شدید خوف کے بعد جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں، نکسیر پھوٹنا یا ماہواری میں زیادہ خون آنا، اور پینک اٹیکس۔ نظریہ یہ ہے کہ جسم کو اسی مادے کی ہلکی سی تحریک دے کر اس کے اپنے توازن بحال کرنے والے نظام کو متحرک کیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایڈرینلین ایک بہت ضروری طاقتور کیمیکل ہے، ہمارے بچاؤ کے نظام کا ایک اہم حصہ۔ بالکل۔ لیکن آج کل کی زندگی میں تناؤ کی وجہ سے اگر اس کا توازن بگڑ جائے، چاہے یہ بہت زیادہ ہو یا بہت کم، تو یہ ہائی بلڈ پریشر جیسے صحت کے سنجیدہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جی ہاں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہومیوپیتھی اس عدم توازن سے پیدا ہونے والی کچھ علامات سے نمٹنے کے لیے ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتی ہے۔ جی، اہم بات یہی سمجھنا ہے کہ ہمارا جسم تناؤ پر کیسے رد عمل دیتا ہے اور اس کا ہماری خاص طور پر دل اور خون کی شریانوں کی صحت پر کیا گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایڈرینلن کا کردار اس میں مرکزی ہے۔ صحیح۔ جو مواد ہم نے دیکھا وہ بتاتا ہے کہ اس رد عمل کو سمجھنا اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کو منظم کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک زاویہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ تناؤ اور خوف ایڈرینلن کے ذریعے ہمارے جسم پر اتنے طاقتور اثرات ڈال سکتے ہیں۔ تو کیا اپنے روزمرہ کے تناؤ کو پہچاننا اور اسے بہتر طریقے سے سنبھالنا شاید کسی بھی طبی یا متبادل علاج سے بھی پہلے ہائی بلڈ پریشر جیسے مسائل کی روک تھام میں سب سے بنیادی قدم نہیں ہو سکتا؟